اچھا، ہمارے ہاں جو کنسیپٹ ہے نا ایک شادی کے حوالے سے، جی ہم نے اس کا ہمارے یوتھ کے اندر ایک بس مذاق ہی بنا ہوا ہے، وہ آپس میں مذاق کرتے ہیں قبول ہے اس طرح. کبھی اس کو ہم نے گہرائی میں جا کے نہیں دیکھا یہ ہے کیا. اور اسی وجہ سے معاشرے کے اندر کافی سارے مسائل ہیں، اور اس وقت پاکستان میں طلاق کی ریشو بہت ہائی ہو رہی ہے، دن بدن ہائی ہوتی جا رہی ہے. اور میرے پاس کثیر تعداد میں سوالات اسی والے سے آتے ہیں، جی غصے کی حالت میں طلاق دے دی ہے، فلاں کسی کنڈیشن میں طلاق دے دی ہے، اب کیا کریں، کس طرح رجوع کریں، کس طرح ہوگا. اور وہ ہوتا نہیں ہے. اب جب ایک مرد کہہ رہا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ فلاں بنت فلاں جو ہے آپ کو اتنے حق مہر کے عوض قبول ہے اپنے نکاح میں، ایک بندھن میں، ایک رشتے میں، تو اسے یہ تربیت نہیں دی گئی کہ تم کرنے کیا جا رہے ہو. اور اسے بس اتنا پتہ ہے کہ میں نے شادی یہاں سے دولہا بن کے جاؤں گا، فوٹو سیشن کروں گا، سیلفیاں بناؤں گا، اور وہاں پہ جا کے بس مجھے دستخط کرنے ہیں، اور مولوی صاحب نے تم سے 3 دفعہ پوچھنا ہے قبول ہے، تو تم نے اس کے جواب میں کہہ دینا ہے قبول ہے. یعنی کہ ایک شادی بھی رٹا سسٹم بن گیا ہے. جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ رٹے سسٹم کے اوپر چلتا ہے، تو یہ بھی رٹا لگوا دیا ہے. ادھر بھی کنسیپٹ نہیں ہے، اور شادی میں آ کے بھی رٹا لگوا دیا کہ 3 دفعہ کہہ دینا قبول ہے تو تمہاری شادی ہو جائے گی، سائن کر دینا فلاں فلاں جگہ. وہ سائن بھی ایسے ہی ہے، وہ جیسے سافٹ ویئر ہم انسٹال کرتے ہیں نا تو وہ آتا ہے یہ ریکوائرمنٹس، یہ کنڈیشن، ٹرمز اینڈ سروس، ایگری کنٹینیو ڈن. وہ بھی ہم پڑھتے نہیں ہیں. اب یہاں بھی جو ہے وہ ہم بس ڈن 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 وہ سائن کر دیتے ہیں، پتہ کوئی نہیں. اب لیکن اس میں بڑی حقیقت پوشیدہ ہے. اگر اس کی سمجھ آ جائے نا تو امید ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا غصہ بھی کم ہو جائے، اور طلاق کی ریشو بھی کم ہو جائے، زندگیاں خوشحال ہو جائیں. اور وہ کیا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ ان ڈیپتھ اس کے اندر وہ حقیقت کیا پوشیدہ ہے کہ جو فلاں کی بیٹی ہے یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے کلمے کے ساتھ تمہارے نکاح میں دی جا رہی ہے. کچھ تمہارے حقوق اس پہ ہیں، کچھ اس کے حقوق تم پر ہیں. تو کیا یہ تمہیں مکمل طور پہ اپنی خوبیوں اور اپنی حامیوں سمیت قبول ہے؟ تو اس پہ وہ کہتا ہے قبول ہے. پھر پوچھا جاتا ہے قبول ہے، پھر وہ ہوش و حواس میں کہتا ہے قبول ہے. بے ہوشی میں تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. ہوش و حواس میں کہتا ہے قبول ہے، پھر قبول ہے. 3 دفعہ قبول کر کے جب وہ کنفرم کر دیتا ہے اور گھر لے آتا ہے، اگلے ہی دن اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے یا اسی رات ہی اس سے کوئی جھوٹ وہ کچھ کوئی خرابی کر دے، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، کوئی بھی غلطی گناہ ہو سکتا ہے، تو بس اس کی قیامت آ جاتی ہے کہ تم نے ایسے کیا ہے تو کیا کیوں ہے. جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے تو فرمایا، پوچھا گیا کہ معافی کے بارے میں کہ جو ہمارے ماتحت ہیں، ہماری رعایا ہے، اب اس میں ہماری بیوی بھی آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، تو انہیں دن میں کتنی دفعہ معاف کیا جائے. فرمایا اگر تم گن کے معاف کرنا چاہتے ہو نا تو پھر بھی 70 دفعہ معاف کرو. گن کے بھی اگر معاف کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ایک ایوریج انسان کی اگر آپ کاؤنٹ کریں تو وہ دن میں 70 کوئی غلطیاں کرتا ہوگا، 7 8 10 12 20 اتنی کر لے گا. تو گن کے بھی اگر معاف کرنا ہے تو 70 دفعہ تو کم از کم معاف کرو ایک دن میں. تو ہم دیکھیں ہم کتنا معاف کرتے ہیں. تو جب معاف ہی نہیں کرنا، جب کہ تم اسے قبول کر کے لائے ہو، اور پھر خامیاں تم میں بھی ہیں، یہ نہ بولو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لوگوں کو ایسے ہی معاف کرو جیسے کہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے. ہم اپنا بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اور پھر ایک اور بڑی یہاں پہ غور طلب بات ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کیا ہوتا ہے؟ یہ لباس ہے نا، آپ سب نے لباس پہنا ہوا ہے. میرے سے یہ لباس آپ لوگوں سے بھی زیادہ قریب ہے.
اتنا آپ میرے قریب نہیں ہے جتنا یہ لباس ہے میرے جسم کے یہ قریب ہے. اس نے میرے جسم کے اندر کئی طرح کے عیب چھپا دیے ہوئے ہیں, پوشیدہ کر دیا ہوا ہے. میاں بیوی کو جو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے, اس کی کوشش نہیں ہم نے کی کہ یہ ایک دوسرے کی عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے, کیونکہ یہ سب سے قریبی رشتہ ہے, انفارمل ترین رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے. جتنا یہ آپس میں قریب ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتا. تو جب بندہ انفارمیلٹی میں آتا ہے تو کئی طرح کے بشری تقاضوں کی وجہ سے اس سے کمزوریاں, خامیاں, غلطیاں صادر ہوتی ہیں. تو یہاں پہ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہو, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالو. اور جب ایک دوسرے کو ہی آپ ٹوکو گے, بلیم کرو گے, تہمتیں لگاؤ گے, تو یہی وجہ ہے کہ وہ پھر شادی چند دنی چند عرصے رہتی ہے اور اس کے بعد پھر طلاق ہو جاتی ہے. یہاں پہ میرا ایک سوال بھی آتا ہے, اکثر جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اتنا آپ نے جو عرض کی کہ یہ لباس ہیں, تو جب بیوی اپنے میکے میں جا کے خامند کے عیب بیان کرتی ہے یا خامند باقی کہیں اور جا کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے, یعنی اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اچھا, میں نے ایک چیز یہ بھی ہے, اور آپ کی بات سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آتی ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بھی سیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر اگر یہ عیب ختم ہو جائے نا, شوہر اپنے بیوی کے ماں باپ بہن بھائیوں کے بارے میں عیب جوئی تہمت چھوڑ دے, اور بیوی اپنے شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بارے میں بری زبان استعمال کرنا چھوڑ دے, تو معاملہ ہی سارا سلجھ جاتا ہے. ہم اس کے والدین کو اپنا, جب کہ وہ ہیں بھی والدین ہمارے معاشرے میں یہ بھی تربیت نہیں دی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا کہ مومن کے 3 باپ ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس نے آپ کو جنم دیا, ایک وہ ہے کہ جس سے آپ نے تربیت علم سیکھا ہے, وہ چاہے آپ کا استاد ہے, کوئی مرشد ہے, رہنما ہے, اور ایک وہ کہ جس نے اپنے کے نکاح میں آپ اپنی بیٹی دی. اب کبھی آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. جس کی بیٹی ہے نا, یہ وہی ڈیپتھ میں جا سکتا ہے کہ جس نے بیٹی دے دی اس نے اپنا کل جہان آپ کو دے دیا ہے. اس نے اپنی عزت, اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا ہے. آپ اس شخص کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے, ویلیو ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ بری گفتگو کر رہے ہیں. تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بھی تمہارا باپ ہے, لیکن کبھی ہم نے ساس سسر کو ماں باپ کے روپ میں نہیں دیکھا. ایسی بات ہے, دل سے نہیں ماننا. بس اوپر سے اگر کہیں کسی نے, وہ بھی کم ہی ہے, کہہ بھی دیا کہ ہاں وہ بھی میرے ماں باپ ہیں, لیکن دل سے نہیں ماننے پہ آتے کہ ہاں واقعی ماں باپ. وہ تمہارا محسن ہے کہ تمہارے عیبوں کے باوجود, تمہاری کمیوں کو سائڈ پہ کر کے اس نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے. وہ تمہارا محسن ہے, اس کے شکر گزار ہو. تو جب آپ اس کے شکر گزار ہوں گے, یقین جانے, میرا یہ یقین ہے, اور میں نے معاشرے کے اندر دیکھا ہے, اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہے, ذاتی طور پہ بھی دیکھا ہے, جب آپ اپنی بیوی کے والدین پہ نچھاور ہوں گے, بیوی آپ پہ قربان ہو جائے گی.